پڑھتے ہیں جانتے ہیں وہ سب کی سب اللہ ہی کے لیے ہیں. اب اس بات کو سمجھنے کے لیے کہ اللہ کی شان کیا ہے، توجہ ایک طرف رکھیے. اللہ کی شان کیا ہے، اللہ کی عزت کیا ہے، مثل اعلیٰ کیا ہے، یہ بات سمجھنے کے لیے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ نبوت الوہیت کی دلیل ہوتا ہے. نبوت الوہیت کی دلیل ہوتی ہے. کیوں؟ کیونکہ الوہیت کو کسی نے دیکھا نہیں ہوتا اور نبوت کو دیکھا گیا ہوتا ہے. تو جس طرح نبوت الوہیت کی دلیل ہے، اسی طرح زمین والوں کے لیے ولایت نبوت کی دلیل ہوتی ہے. ولایت نبوت کی دلیل. اور یہ جملہ غور سے سننا، جیسا نبی ہوگا ویسا ولی ہوگا. جیسا نبی ہوگا ویسا ولی ہوگا. اب آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک 1,24,000 یا 40,000 کو مبیش کیا دنیا میں تشریف لائے. جتنے عزتوں والے، عظمتوں والے، رفعتوں والے، مرتبے اور مقام والے رسول اس دنیا میں تشریف لائے، تمام انبیاء کو رب کعبہ نے ان کی نبوت پر دلیل کے طور پر ولی عطا کیا ہے. آپ آصف بن برقیہ کا ذکر قرآن میں پڑھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں. بڑے بڑے ولی اللہ نے ان کو عطا کیے، بڑے بڑے صحابی عطا کیے، بڑے بڑے شانوں اور مرتبے والے ساتھی عطا کیے، لیکن کسی نبی کو غوث اعظم نہیں عطا کیا. یار بھی کھانا لوگ کہو نا سبحان اللہ. کسی نبی کو، کسی رسول کو عبد القادر جیلانی جیسا ولی نہیں دیا گیا. کیوں؟ کیونکہ یہ جملہ ذہن میں رہے کہ ولی نبوت کی دلیل ہوتا ہے، ولایت نبوت پر دلیل ہوتی ہے. تو اب جیسا نبی ہوگا ویسا ولی ہوگا. تو کائنات میں عبد القادر جیلانی جس نبوت کی دلیل بن کر آیا ہے، پہلے وہ نبی تو لے کر آؤ، ساری امتوں کو پڑھو، آدم سے لے کر عیسیٰ تک. یوسف کو دیکھو، یونس کو دیکھو، زکریا کو دیکھو، ابراہیم اور اسماعیل کو دیکھو، موسیٰ و عیسیٰ کو دیکھو. جتنے رسول آئے، جتنے نبی آئے، عزتوں والے ہیں، مرتبے مقام والے ہیں، لیکن ساروں کو ملا دیا جائے، ایک پلڑے میں رکھا جائے. پھر بھی آمینہ کے لال کا مقابلہ نہیں. جو عزتیں، مرتبہ اور مقام رب کعبہ نے زہرا کے بابا کو دیا ہے، وہ کسی اور کے حصے میں نہیں آیا ہے. وہ مقام رب نے کسی اور کو عطا نہیں فرمایا، وہ عزت خدا نے کسی اور کو عطا نہیں فرمائی. وہ شان جو رب کعبہ نے محمد رسول اللہ کو دے دی ہے، جو عزتیں خدا نے محبوب خدا کو دی ہیں، وہ کسی اور نبی کے حصے میں نہیں آئی ہے. تو جب نبی کسی اور امت کو اس شان والا رب نے نہیں دیا ہے، تو ولی بھی اس شان والا رب نے کسی اور امت کو نہیں دیا ہے. یہ ہمارا مقدر ہے. رب نے محمد بھی ہمیں دیا ہے، عبد القادر جیلانی بھی ہمیں دیا ہے، اور اس زمانے والوں کو کہا ہے جہان والوں تمہیں مبارک ہو، عزتوں والا محمد بھی تمہارا، عزتوں والا عبد القادر بھی تمہارا ہے. مجھے اعلیٰ حضرت خادم بریلوی رحمہ کا یہ قول یاد آ رہا ہے. آپ کیا توجہ سے سن لیں تو یاد بس سمجھیں کہ بات ہی ختم ہو جائے گی. یہاں پر آپ کہتے ہیں کہ اے غوث تیرا مرتبہ یہ ہے، جس کی توجہ ہے وہ کہے سبحان اللہ. نوجوانوں کی نہیں ہے، آپ بھی کہتے سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی لکھتے ہیں راشد بھائی، غوث اعظم کو مخاطب کر کے آپ کہتے ہیں عبد القادر جیلانی تیرا مرتبہ یہ ہے، مقام یہ ہے کہ جو بندہ زمین پر بیٹھ کر تیرا نام لے، اللہ آسمانوں پہ اس بندے کا نام لیتا ہے. نہیں سمجھ آئیے؟ پیار سے کہو نا سبحان اللہ. مجھے راشد بھائی آگے کہہ رہے تھے عامر بھائی آپ کی اپنی قسمت ہے، یا تو بارش میں آتے ہیں یا سخت گرمی میں آتے ہیں. میں نے کہا کوئی بات نہیں، عشق رسول کی گرمی کو اللہ زندہ رکھے، یہ گرمی کچھ بھی نہیں کہتی ہے.
بندے کے اندر عشق رسول کی شمع جلنی چاہیے، بندے کے اندر کملی والے مصطفیٰ کی ختم نبوت کی شمع جلنی چاہیے، پھر باقی ساری گرمیاں مات پڑ جاتی ہیں اور جہاں جہاں نظر جائے بس عشق شمع مصطفیٰ کی روشنی نظر آتی ہے۔ عالی وقار دوستو، آگے بڑھتے ہیں۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان، آپ کا مرتبہ اور آپ کا مقام۔ ابن جوزی عربی بولا کرتے تھے۔ آپ کہتے ہیں کہ مجھے لوگوں نے بتایا کہ عبد القادر جیلانی نام کا آدمی ہے، بڑی تقریریں کرتا ہے، بڑے اچھے باز کرتا ہے، تو میرا دل چاہا کہ چلتے ہیں، جا کر بھی سنتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ جب میں غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پہنچا تو آپ قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت کی تفسیر بیان کر رہے تھے، تو میں بھی بیٹھ گیا۔ اب غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک تفسیر بیان کی، دوسری تفسیر بیان کی، تیسری تفسیر بیان کی، تو میرے دل میں بار بار خیال آئے اس کا تو مجھے بھی معلوم ہے، اس کا تو مجھے بھی پتا ہے، یہ تو مجھے بھی آتی ہے، یہ تو مجھے بھی معلوم ہے۔ عالی وقار دوستو، تھوڑا سا آگے بڑھے نا، 40 تفاسیر بیان ہو گئی تو ابن جوزی نے کہا یہ 40 کی 40 تو مجھے بھی آتی ہیں، لوگوں نے اس کا چرچا کس بات کا کر رکھا ہے؟ تو ابھی یہ دل میں خیال آیا ہی تھا تو عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، لوگوں یہ روایات جو 40 میں نے بیان کی یہ قال کی تھی، اب حال کی باری ہے۔ عبد القادر جیلانی نے حال کی بیان کرنا شروع کر دی، ایک کی، دوسری کی، تیسری کی، 16، 17، 20، 25، جیسے جیسے 11ویں والا بابا قرآن کی تفسیر حال سے لے کر رہا ہے، نزول ہو رہا ہے، الہام ہو رہا ہے، خدا اپنے بندے پر مہربانی کے دروازے کھول رہا ہے، کرم نوازی ہوتی جا رہی ہے، ادھر ادھر ابن جوزی کی حالت بگڑتی جاتی ہے، ٹوپی کا پتہ کوئی نہیں، جبے کا پتہ کوئی نہیں۔ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں بیٹھنے والا ابن جوزی کہتا ہے جب 40 تفاسیر غوث اعظم نے حال کی بیان کر ڈالی تو اٹھتے ہوئے ابن جوزی یہ نعرہ لگا رہا تھا، خدا کی عزت کی قسم ساری زندگی توحید کا نام سنا تھا، آج عبد القادر نے ایک آیت سے توحید کو سمجھا بھی دیا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، علماء اہل سنت۔ عالی وقار دوستو، غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا مرتبہ اور مقام، آج تو لوگوں کو منہ دھونے کا طریقہ نہیں پتا، آج لوگوں سے وضو کے فرائض پوچھو تو اس میں بھی جناب کی ان کو مات پڑ جاتی ہے، لیکن انگلیاں اٹھاتے ہیں عبد القادر جیلانی کی شان پر، بات کی جاتی ہے 11ویں والے پیر پر، شرک اور بدعت کے فتوے لگائے جاتے ہیں، انہیں یہ معلوم نہیں یہ عزت عبد القادر جیلانی کو ویسے ہی رب نے عطا نہیں فرما دی ہیں، علی کا خون گیا ہے، زہرا کا دودھ گیا ہے، رب نے یہ مرتبہ عطا فرمایا، آل رسول ہے، نبی کا گھرانہ ہے۔ میں اکثر یہ بات سوچتا ہوں، کملی والے مصطفیٰ کا بیٹا اتنا زمانہ کے بعد دنیا میں آئے اور شہرت کا عالم یہ ہو کہ پیدا جیلان میں ہو، حکومت رب سارے جہان کی دے دے، تو اللہ ہی جانے کملی والے مصطفیٰ کے ساتھ بیٹھے ہوئے پہلے امام علی کی عظمتوں کا عالم کیا ہوگا۔ اللہ نے مولا علی علیہ السلام کو کیا عظمتیں عطا فرمائی ہوں گی، پھر حسن پاک کو کیا عظمتیں عطا فرمائی ہوں گی، پھر حسین پاک کی شان کا عالم کیا ہوگا، زین العابدین کا مرتبہ اور مقام کیا ہوگا، باقر و جعفر کی عظمتوں کا عالم کیا ہوگا، موسیٰ قاسم کی عظمتوں کا عالم کیا ہوگا۔ اور میں علامہ سیوطی کی یہ روایت یہاں پر نقل کرنا چاہتا ہوں، وہ سیوطی جسے 70 سے زیادہ مرتبہ جاگتی آنکھوں سے کملی والے مصطفیٰ کا دیدار ہوا ہے، وہ کہتے ہیں کہ رب کعبہ نے اس زمانے میں غوثیت کا، ولایت کا آغاز علی سے کیا ہے، علی سے ہوتا ہوا حسن کو گیا ہے، حسن سے ہوتا ہوا حسین کے گیا ہے، حسین سے ہوتا ہوا زید کو ملا ہے، باقر کو ملا ہے، جعفر کو ملا ہے، موسیٰ قاسم کو ملا ہے، علی رضا کو ملا ہے، علی نقی کو ملا ہے، علی تقی کو ملا ہے، پھر 200 سال تک اللہ نے
فرمایا ہے وہ سارے کا سارا فیض 11 اماموں سے لے کر رب کعبہ نے عبد القادر کے وجود میں ڈال دیا ہے. 11 اماموں کا فیض ہوتا ہوا اب 12واں آئے گا تو رب کعبہ کو نور عطا فرمائے گا. بس انتظار ہے 12ویں کا. اللہ کی قسمیں ہونے ہی آگے سارا کچھ سیدھا کرنا ہے. اس سے پہلے تو ممکن نظر نہیں آتا ہے. تو میں عرض کر رہا ہوں یہ اس گھرانے کا نور ہے. لوگوں کو منہ دھونے کا پتہ نہیں تو آل محمد پر انگلی ہیں. غسل کے فرائض نہیں پتا, وضو کا نہیں پتا. اعتراض زہرا کے بچوں پر. راوی لکھتا ہے کہ آپ اپنی مجلس میں بیٹھے ہیں, ایک شخص آیا, اس نے کہا کچھ عیسائی آئے ہیں آپ سے ملنے کے لیے. آپ نے کہا بھیجو اندر, کوئی بات کرنا چاہتا ہوں. یہ جو کر لیتے ہیں بات کرنے میں کیا ہے, بات کر لیتے ہیں. اب وہ عیسائی آئے اور کہا ہمارا ایک سوال ہے, اعتراض ہے, اگر آپ سن لیں. جی بتائیں کیا ہے. وہ کہنے لگے کہ ہمارے نبی عیسیٰ آپ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل ہیں. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کیسے, کہ دلیل دو, دعویٰ کیا ہے دلیل پیش کرو. وہ عیسائی کہنے لگے اس طرح کہ اللہ رب العالمین کے حکم سے ہمارا نبی عیسیٰ مردوں کو زندہ فرمایا کرتا تھا. آپ کے نبی نے نہیں کیا تو دکھائیں, بتائیں. عبد القادر جیلانی مسکرائے, تبسم کیا اور فرمایا چھوڑ نبی کو, یہ کام تو محمد کا بیٹا عبد القادر بھی کر سکتا ہے. پیار سے بہت سبحان اللہ. یہ کام مردے زندہ کرنے کا نبی میں کر سکتا ہوں, محمد کا بیٹا ہوں, علی کا خون ہوں, زہرا کا بیٹا ہوں, یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں. فرمایا کیسے. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا ہاتھ پکڑا, پرانے قبرستان میں لے گئے اور قبرستان میں جا کر کے فرمایا تمہارے نبی عیسیٰ, یہ جملہ سننے والا ہے اور یاد رکھنے کے قابل ہے, جب مردوں کو زندہ کرتے تھے تو کیا کہتے تھے کہ مردہ زندہ ہو جاتا تھا. کوئی جملہ تھا, کچھ تو ادا کرتے تھے, مردہ زندہ ہو جاتا تھا. کہاں وہ کہتے تھے قم باذن اللہ, اللہ کے حکم سے اٹھ کھا زندہ ہو جا. بس اللہ کا حکم سن کر وہ مردہ زندہ ہو جاتا تھا. عبد القادر جیلانی نے کہا عیسیٰ تو کہتے تھے قم باذن اللہ, محمد کا بیٹا کہہ رہا ہے قم باذن ہی, میرے حکم سے کھڑا ہو جا. خدا کی عزتوں کی قسم, جس مردے پر کھڑا ہو کر کے عبد القادر جیلانی نے قم باذن ہی کہا, اللہ رب العالمین نے اس مردے کو زندہ فرما دیا. یہ عزتیں اور یہ شان اور مرتبہ ہے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. میرے خیال میں آپ لوگ خوش نصیب ہیں, حافظ راشد صاحب خوش نصیب ہیں. شاہ ہمدان کا جو فیض اور جو تعلیمات ہیں وہ اس قدر الحرف من الشمس ہیں کہ جناب زمین پر بندہ بیٹھ کر نام لے تو اللہ آسمانوں پہ اس کا نام لے, تو جو ہر مہینے وہ اس کی 11ویں پکائے, اس کی عزت اور عظمت کا عالم کیا ہوگا. جو مہمانوں کو بلائے, لنگر پکائے, کھانے کھلائے, تعلیمات غوثیہ دلوائے, اس کا مرتبہ, اس کا مقام کیا ہوگا. آخری بات سماعت کر لیں اور پھر مجھے اجازت دیں. ہمیں بھی اس بات کا احساس ہے کہ وقت کافی بیت چکا ہے. پھر کسی ٹھنڈے ماحول میں آپ نے یاد کیا تو آپ کو کھول کر کے گفتگو سنائیں گے. ایک اور آخری کرامت وہ سن لیں اور پھر اجازت چاہیے. جان عالم نام کا ایک شخص تھا, جگہ ٹیکس کے نام سے مشہور تھا. شاید کہ کرامت پہلے کبھی آپ نے سنا ہو, اور اگر نہیں تو پھر آج سن لیں تو بات مجھے گا. اس کا کام یہ تھا کہ اڈے پر بیٹھ کر آنے جانے والے راہگیروں کو لوٹا کرتا تھا. جون سی گاڑی آئی لوٹ لیا, جون سا قافلہ آیا لوٹ لیا. چلتے چلتے بغداد شہر کے پاس پہنچا. پاس والوں نے, ساتھ والوں نے اس کو بتایا اور سمجھایا, خیال کری یہاں کوئی مسئلہ گئی. میں نے لگا ادھر کیا ہے. لوگوں نے کہا عبد القادر جیلانی رہتا ہے. غوث اعظم کا علاقہ ہے, یہاں تیری نہیں چلے گی. میں نے کہا میرے سے بڑا ہے کوئی, کالا ناگ,
وہ آسا کے طور پر ہاتھ میں لیا کرتا تھا اور شیر کی سواری کیا کرتا تھا. اتنی اللہ نے اس کو طاقت عطا فرمائی تھی. اپنے ساتھیوں کو بھیجا، جاؤ یہ جس کا لوگ کہتے ہیں نا عبد القادر جیلانی ہے، کوئی غوث اعظم ہے، جاؤ اس کو کہو کہ جگہ ٹیکس دے. جانے عالم کے بندے ہیں، اپنا حصہ مانگ رہے ہیں. بندے ڈرتے ڈرتے عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دولت قدے پر حاصل ہوئے اور آ کر کے کہنے لگے جانے عالم کے بندے ہیں، کیوں آئے ہو؟ کہا آئے ہیں اپنا حصہ لینے کے لیے آئے ہیں، دو ٹیکس مانگ رہے ہیں. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاندان آل محمد کے ہے نا، آنے والے سائلوں کو خالی تو نہیں بھیجا کرتے نا. سونے چور آن انہوں خالی نہیں بھیج دے تے جے منگتے آ جان وہ خالی کہاں سے آئیں گے؟ کیا چاہیے؟ یہ گائے بدی ہے، یہ لے دو. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا باندھی ہوئی کھول کے لے دو. اب جانے عالم کے بندوں نے گائے کھولی، لے گئے. گائے کے ساتھ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کتا لگا ہوا تھا. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو حکم دیا، جا. وہ گائے لے گئے ہیں، ان سے واپس لے کر واپس لے کر اب وہ گئے پیچھے پیچھے کتا. لوگوں نے بتایا یہ عبد القادر جیلانی کا ہے، گائے واپس لینے آیا ہے. اب جس شیر پر بیٹھ کر وہ سواری کرتا ہے، کالا نام جسے آسا کے طور پر ہاتھ میں تھامے رکھتا ہے، ان دونوں کو چھوڑا کہ کتے کو مار دو. عبد القادر جیلانی کا کتا ہے، ایک ہی بار میں چکا ٹیکس جانے عالم کے شیر کا کام تمام کر دیا. مار پھینکا پیچھے، رنگ اڑ گیا، پریشان ہو گیا، حیرت میں مبتلا ہوا. یہ کیا بنی؟ لوگوں نے کہا ہم نے تو تجھے پہلے ہی سمجھایا تھا اللہ کے ولیوں سے پنگا نہیں لیتے. بھائی اللہ والوں سے پنگا نہیں لیتے. تجھے کہا نہیں تھا عبد القادر جیلانی ہے غوث اعظم ہے، تو باز نہیں آیا. یقین مانیے پریشان ہوا نا تو کہنے لگا اب کیا کریں. علاقے والے سمجھدار تھے، سوجھ بوجھ رکھتے تھے. انہوں نے کہا پریشان نہ ہو، غم نہ کر، عبد القادر جیلانی ہے، علی کا بیٹا ہے، زہرا کا خون ہے، 12 اماموں کا نور ہے، محمد کا پسر ہے. پاس آ کر کے معافی مانگنے والوں کو صرف معاف نہیں کرتا، جو در پہ آ کے جبین نیاز کو جھکائے اسے ولایت بھی عطا فرما دیتا ہے. اللہ نے عزتیں و مرتبہ اور مقام آپ کو عطا فرمایا ہے. آپ کی تعلیمات اگر پڑھی جائیں تو سب سے زیادہ زور حضور سیدی و سندی عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز پڑھی ہے. آپ کی توجہ ہے کس پر دی ہے؟ نماز پر. کس پر دی ہے؟ کچھ میں پڑھنے کے لیے نہیں کہہ رہا، میں تو ایسی تقریر سنا رہا ہوں. کس کے لیے کہی ہے؟ نماز پر زور دیا ہے. اور آپ نبی رحمت صلی اللہ علیہ کریم سے لے کر کے جتنے بھی آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین ہیں، آل محمد علیہ السلام، آپ ان کی سیرتوں کا مطالعہ کر کے دیکھیں. کچھ بھی حالات رہے ہیں، محمد کے غلاموں نے کبھی نماز نہیں چھوڑی ہے، کبھی نہیں نماز چھوڑی. اللہ کے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین تو اپنی جگہ. آپ قرآن اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، 700 سے زیادہ مقامات پر اللہ نے بندوں سے کہا ہے نماز پڑھو. اللہ نے کہا ہے نماز پڑھو. اس کی بڑی افادیت ہے، اس کے بڑے فائدے ہیں. اور نہ پڑھنے والوں کے لیے جو فرامین کملی والے مصطفیٰ کے آپ پڑھ کر دیکھیں تو آپ یقین جانیں کہ آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں کہ کتنا سخت وعیدیں ہیں کملی والے مصطفیٰ کی نماز نہ پڑھنے والوں کے لیے. اللہ کے بندوں، خدا نے زندگی دی ہے، خدا نے صحت دی ہے، خدا نے جان دی ہے، مال و دولت دیا ہے، سب کچھ دیا ہے. آپ نے ابھی ان کے خطبے سنے ہیں، سب علماء نے یہ بیان کیا ہوگا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے مصطفیٰ ہم نے آپ کو کوثر عطا کی ہے. ہم نے آپ کو، جب کفار نے آپ پر تانا زنی کی تھی نا کہ معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو اولاد ہی کوئی نہیں رہی، آپ کا تو بیٹا ہی کوئی نہیں رہا، تو
تو اللہ نے فرمایا محبوب پریشان نہ ہو، انا اعطیناک الکوثر، ہم نے تجھے بطول جو عطا فرما دی، ہم نے تجھے زہرا جو دے دی ہے۔ اب جو میں بات بتانا چاہتا ہوں اگر آپ سمجھ گئے تو آپ کو نماز کی افادیت کا پتہ چل جائے گا۔ خدا نے کہا مصطفیٰ لوگوں پر بڑے بڑے فضل کیے ہیں، بڑے بڑے انعامات کیے ہیں، جو سب سے بڑا فضل ہم نے تجھ پر کیا ہے وہ بطول کی صورت میں کیا ہے، وہ زہرا کی صورت میں کیا ہے۔ مالک پھر کہا فصلی، فضل ہم نے کیا ہے اب ہمیں بھی کچھ دو۔ مالک اتنا بڑا فضل کیا ہے، اتنا بڑا کرم کیا ہے، بطول جیسی بیٹی مجھے دی ہے، اب مجھ سے کیا چاہیے؟ کہا محبوب کچھ نہیں، بس نماز پڑھو، بس نماز چاہیے، اس کے بدلے نماز پڑھو، قربانی کرو۔ تو اللہ کے بندوں، اللہ نے اتنا کچھ دیا ہے اور اس کے بدلے میں صرف نماز مانگی ہے، انسان اس میں بھی کوتاہی کرے، اس کو بھی ادا نہ کرے، 5 وقت مسجد میں نہ آ سکے تو کل قیامت کے دن مصطفیٰ کو کیا منہ دکھائے گا، خدا کے سامنے کس حال میں جائے گا۔ اللہ رب العالمین ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے کہ محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔